سینسس کو اگر ہم کنٹینیو کریں، سینسس پہ بات کریں گے، سورسز آف پاپولیشن ڈیٹا کے اندر سینسس کی سگنیفیکنس پہ بات کریں. پرانے وقتوں میں ہوتا تھا، ہسٹری کے اندر سینسس کے ہمیں ٹریسز ملتے ہیں، اور اس کی سگنیفیکنس تو ہمارے سامنے ہے. کس طرح سے پاپولیشن کس گروپس کے اندر ان گروپس کے سرٹن کریکٹرسٹکس کو ہم جانتے ہیں ان سینسس کو کروا کے، میجرمنٹس کر کے، اسٹیٹسٹیکل انالیسس ہم کرتے ہیں. ہمارے سامنے ایک پکچر آتی ہے، تناسب آتا ہے، میجرمنٹس آتی ہیں. ہم کمپیئر کر سکتے ہیں اپنے ملک کو دوسرے ملک کے ساتھ، ہم کمپیئر کر سکتے ہیں سینسس سے ایک صوبے کو دوسرے صوبے کے ساتھ. ہم سینسس کے تھرو کمپیئر کر سکتے ہیں گروتھ آف لاہور، فار ایگزامپل گروتھ آف لاہور ان ایجوکیشنل سیکٹر ان دا پاسٹ 10 ایئرس ود دی گروتھ آف لاہور ود دی گروتھ آف گجرانوالہ ان دا پاسٹ 10 ایئرس. یہ سارے فگرز جب ہمارے سامنے ہوں گے تو یہ بڑا آسان ہے. However, census جو ہے these have often been conducted to determine the fiscal and military obligations of the city. فسکل ہمارے اکنامک سے ریلیونٹ جو بات ہو رہی ہوتی ہے، اور ملٹری اوبلیگیشنز آف دا سٹی، تو یہ بڑا ضروری تھا. خاص طور پہ دیکھیں اسٹیٹ ٹیکس کا جو نظام ہے، حضرت عمر کو کہنے والے ایک زبردست اکانومسٹ بھی کہتے ہیں. حضرت عمر کا وہ دور تھا جنہوں نے بہت زیادہ جنگیں لڑیں، اور ایک بہت بڑا دنیا کا حصہ اسلام کا وہاں پہ جھنڈا لہرایا. تو فسکل نظام کی بات ہی، تو ٹیکس کا نظام تو انہوں نے بھی انٹروڈیوس کروایا تھا. تو کیونکہ ٹیکس کی جو کلیکشن ہے اٹ از ویری ویری امپورٹنٹ فار اینی کنٹری. ہماری کنٹری، کوئی بھی کنٹری ٹیکسوں کے نظام کے اوپر ہی چلتی ہے. اس طرح سے ہماری ملٹری اوبلیگیشنز ہیں، ہماری دفاعی نیڈز ہیں، ہماری دفاعی ضروریات ہیں. ہمیں دفاع کے اندر بھرتیاں کرنے کی ضرورت پڑ سکتی ہے، ہمیں اپنی کنٹری کی سیف گارڈ کرنے کی ہمیں ضرورت پڑ سکتی ہے. یہ تمام کیلکولیشنز ہمیں چاہیے، ہمیں میجرمنٹس چاہیے، ہمیں اسٹیٹسٹکس چاہیے، ہمیں سرویز کرانے ہیں، ہمیں ایج معلوم کرنی ہے، ایجوکیشن معلوم کرنی ہے، تاکہ یہ سارے نظام، چاہے وہ ہمارا فسکل نظام ہے، چاہے ہمارا ملٹری نظام ہے، یہ ساری چیزیں ٹھیک چل سکیں. بہرحال یہ ایک حقیقت ہے، سینسس آر کوائٹ ایکسپینسو ٹو کنڈکٹ. یہ بالکل بھی آسان نہیں ہے. اگر میں پاکستان کی آپ سے مثال لوں، ہمارا آخری سینسس آج 2017 میں ہوا، اور پھر اس کی رپورٹ جو ہے وہ نشر ہوئی. 22 کروڑ سے زیادہ کا یہ ملک، اور ہمارا نیشنل سینسس تھا جس کے اندر 100% نیومریشن کاؤنٹنگ کی جو ہے وہ کوشش کی گئی. ہماری پاک فوج کو اس کے اندر انوالو کیا گیا، اور پاک فوج کی تربیت کے اندر پاک فوج کے علاوہ اور ڈپارٹمنٹس بھی یقیناً اس کے اندر انوالو تھے. اسٹیٹسٹیکل بیورو کے لوگ تھے، اس کے انالیسس کی سٹیجز الگ ہوں گی، ڈیٹا کلیکشن کی سٹیجز جو ہیں وہ الگ ہوں گی. تو آپ یہاں سے اندازہ کیجئے کہ کتنے زیادہ ڈپارٹمنٹس اس کے اندر انوالو ہوتے ہیں. دین یو ہائر پیپل، then you pay people, you give training to the people. when you're giving training to the people، اس کے اوپر بھی اسٹیٹ کی اسپینڈنگ ہوتی ہے. بہت دفعہ ایسا بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ ہم لوگ انٹرنیشنل ماہرین بلاتے ہیں ان لوگوں کی ٹریننگ کرنے کے لیے جو سینسس کو کنڈکٹ کراتے ہیں. ہم اپنے ملک سے باہر ٹیکنیکل ماہرین کی خدمات لیتے ہیں جو سینسس کا انالیسس کرتے ہیں. ہم اپنے ملک سے باہر کے، تو آپ جب ملک سے باہر اگر کوئی خدمت لے رہے ہیں، اور ایسا ہوتا ہے ہمارے پاکستان جیسے ملک کے اندر، کیونکہ ہمارا نظام تھوڑا ویک ہے. ہمارے یہاں پہ جو آپ ٹیکنیکل لوگ ہیں، جو بہت ٹیکنیکلٹیز میں جانا پڑتا ہے سینسس میں، یقیناً ہمارے یہاں خود بھی ایک بڑی ورک فورس اس کے اندر انوالو ہوتی ہے. تو یہ سارا ایک ایکسپینسو طریقہ ہے. یہی وجہ ہے کہ دنیا میں بہت سی اسٹیٹس ٹائملی 5 سال یا 10 سال کے ٹائم پہ ایک جو میکسیمم 10 سال کے بعد تو ضرور مردم شماری کی ضرورت ہوتی ہے. کمپلیٹ 100% پکچرز ہمیں چاہیے، بیکاز سرویز ایک ٹائم پہ آ کے، بیکاز وہ ایک سیگمنٹ آف پاپولیشن کو کور کرتے ہیں، تو ہمیں وہ ویک پکچر بھی دے سکتے ہیں. تو 100% سینسس میں کیونکہ پاپولیشن کور ہوتی ہے تو وہ بڑا ضروری ہے. تو ایکسپینسو ہونے کی وجہ سے یہ بڑا بہت سے ملک ایسے ہیں جو کہ اس کو وقتی ٹائم پہ کنڈکٹ نہیں بھی کروا سکتے. سینسس جو ہے آبویسلی ایک گورنمنٹ آفیشلس کو جو ہے وہ ڈیٹا پرووائڈ کرتے ہیں، یوزفل انفارمیشن کسی بھی کنٹری کے اوپر پرووائڈ کرتے ہیں. گورنمنٹ جو ہے وہ ڈیٹا کو یوز کرتی ہے ان ورچولی آل فیچرز آف پبلک پالیسی. فار ایگزامپل، ہاؤ مینی چلڈرن دا پبلک اسکولس نیڈ ٹو سرو اینڈ ویئر ٹو پلیس نیو روڈ. مختصر سی 2 ایگزامپلس میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں کہ آپ دیکھیں کہ آپ کے بچے کتنے لوگ ہیں، کتنے آپ کے بچے ہیں، کتنے بچوں کی تعداد ہے، کتنے بچے کس سوشل کلاس سے بلانگ کرتے ہیں. اگر ایک سرٹن نمبر آف چلڈرن جو ہیں وہ لوور کلاس سے بلانگ کرتے ہیں، تو یہ کس بات کو انڈیکیٹ کرتا ہے؟ اگر یہ سینسس کے اندر اسٹیٹسٹکس آپ کے سامنے آ جاتے ہیں
یہ اس بات کو اسٹوڈنٹس انڈیکیٹ کرے گا وی نیڈ گورنمنٹ اسکولس بیکاز گورنمنٹ اسکولس دے آر دا ون ہو پرووائڈ فری ایجوکیشن. تو پھر اسٹیٹ کی ذمہ داری بنے گی اور اسٹیٹ اس کے اوپر پالیسی اور پلاننگ کی طرف لے کے جائے گی. کتنی زیادہ تعداد کے بچے ان کے جو سوشل انڈیکیٹر سامنے آئے ہیں, اکنامک انڈیکیٹرز فیملی کے سامنے آئے ہیں, یہ تو پرائیویٹ افورڈ نہیں کر سکے. اسی طرح سے روڈس کی انفراسٹرکچر کو اگر ہم نے اسٹرانگ کرنا ہے, کمپلیٹ پکچر ہمارے سامنے آئے گی. اگر جہاں پہ جس ڈسٹرکٹ کے اندر, تحصیل کے اندر, ہمارے ملک کے جو آگے ڈویژن ہے, ایڈمنسٹریٹو ڈویژنز ہیں ہماری آگے سے, ٹیریٹریز کے اندر جو ڈویژنز ہیں, کہاں پہ کس چیز کی ضرورت ہے, انفراسٹرکچر کو ہم نے کیسے اسٹرانگ کرنا ہے, تمام چیزیں ہمیں سینسس کے ذریعے حاصل ہو سکتی ہیں. سینسس ریزلٹ آلسو پرووائڈ دی ڈینومینیٹر ڈیٹا فار کرائم ریٹ, ڈیتھ ریٹ, پر کیپٹا انکم فگرز اینڈ ادر اسٹیٹسٹکس. آپ دیکھیں, ہمیں کرائم ریٹ معلوم کرنا ہے. ہو سکتا ہے کہ ایک 10 سال کے اندر پہلے 5 سال آپ کو ایک خاص شہر کا کرائم ریٹ کم ملے, اور اگلے 5 سال کے اندر ایک آپ کو بڑی جمپ ملے اور آپ کو کرائم ریٹ وہاں پہ زیادہ ملے. فوراً یہ الارمنگ سچویشن کو شو کرے گا اور فوراً ایسے فیکٹرز کو سامنے لانے کی غمازی کرے گا, ایسے فیکٹرز کو سامنے لانے کی طرف بات کرے گا کہ کیا وجہ ہے کہ اس جگہ کا کرائم ریٹ اتنا زیادہ ہو گیا. پھر جب اس پہ ریسرچ کی جائے گی, مزید تحقیقات کی جائیں گی, پاپولیشن کے مزید سورسز کی ڈیٹا کلیکشن کو انوالو کیا جائے گا, تو شاید پتہ چلے گا کہ مے بی بہت بڑی تعداد میں باہر سے لوگ یہاں پہ آئے ہیں, امیگریشن کر کے آئے ہیں اور پرابلم یہاں پہ آیا ہے. تو دیز آر دا تھنگس وچ آر ویری امپورٹنٹ اینڈ دس وی کم ٹو نو اونلی تھرو دا سکسیزفل کنڈکشن آف دی سینسز. اس طرح سے بہت سے ڈیموگرافکس اینڈ ادر سوشل سائنٹسٹ دے یوز سینسز ٹو ٹیسٹ دیئر اون تھیوریز اینڈ کنڈکٹ دیئر اون انالیسز. بہت سے ایسے ڈیموگرافرز ہیں وہ بھی سینسز کا استعمال کرتے ہیں اپنی تھیوریز اور اپنے انالیسز کے لیے, جو تھیوریز کا وہ انالیسز کرنا چاہتے ہیں. یہ ایک پاکستان کے 2017 میں ہونے والے سینسس کے پکچر ہمارے سامنے موجود ہے. یہ پکچر بڑی کلیئر غمازی کری ہے ہماری پاپولیشن کس دور میں کتنی بڑی. آئیے 1951 کی طرف, جب پاکستان کی پاپولیشن 33 لاکھ کے قریب تھی, اس کے بعد 42 لاکھ 65,000, 1981 میں 1 کروڑ, پھر 1 کروڑ 32 لاکھ, اور 20 سال کے عرصے میں 20 کروڑ سے زیادہ آبادی شو ہو رہی ہے 2017, کیونکہ یہاں پہ ایک گیپ آپ دیکھ سکتے ہیں, 20 ایئرس گیپ ہے. یہاں پہ بھی 81 اور 98 کے اندر بہت بڑا گیپ ہے. 72 اور 81 میں بہتر ہے, یہاں پہ 10 ایئرس کے بعد ہوئی ہیں, تو 20 ایئرس کا گیپ. تو یہاں پہ بڑی تیزی کے ساتھ آبادی بڑھی, اور یہ پوری دنیا میں ایسا ہوا ہے. ایسا ہوا ہے کہ ہماری آبادیاں جو ہیں وہ بڑی ہیں, کیونکہ اس کی بڑی وجہ ٹیکنالوجیکل, سائنٹیفک, میڈیسنس کے اوپر, بیماریوں کے اوپر سائنس کا قابو پانا ہے. سینسس اس طرح کی پکچرز دے گا, اور جب ہم ان گیپس کو دیکھیں گے, تو جو میں نے ابھی آپ کے ساتھ بات کی کہ ہم نے ٹیکنالوجیکلی ایڈوانسمنٹ لی ہے, ہم نے ترقی کی ہے, ہم نے ہیومن لائف کو سیو کیا ہے, ان فگرز کے ذریعے ہی ہمیں یہ بات معلوم ہو سکتی ہے.